السلام علیکم۔ سوات مالاکنڈ ڈویژن کا ایک ضلع ہے۔ اس کی آبادی قریباً 13 لاکھ کے قریب ہوگی۔ یہ ضلع 3 اطراف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے شمالی پہاڑ کافی اونچے ہیں۔ فلک سیر اور مانکھیال کی بلند چوٹیاں انہی پہاڑوں میں واقع ہیں۔ یہ پہاڑ اکثر برف پوش رہتے ہیں اور ان سے جگہ جگہ آبشار گرتے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان انتہائی خوبصورت وادیاں ہیں جن کی سیر کے لیے لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں۔ کالام، گبرال اور مدین کی وادیاں بہت مشہور ہیں۔ سوات ایک خوبصورت تفریحی مقام ہی نہیں بلکہ تہذیب و تمدن اور انسانی تہذیب کا ایسا ورک ہے جسے ابھی پوری طرح نہیں پڑھا گیا۔ وادی سوات 3000 قبل مسیح سے آباد چلی آ رہی ہے، یعنی 5000 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 1700 قبل مسیح میں وسط ایشیا سے آریہ لوگ یہاں پہنچے۔ 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم افغانستان کے راستے آیا۔ 200 قبل مسیح سے 9ویں صدی عیسوی تک یہاں بدھ مت کا غلبہ رہا، جس کے آثار گندھارا تہذیب کے عنوان سے وادی کے طول و عرض میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 8ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں ہندو بادشاہوں نے زیریں وادی میں پہاڑوں پر قلعہ بند شہر تعمیر کیے۔ ان قلعوں کی فصیلوں کے آثار اب بھی پائے جاتے ہیں۔ 11ویں صدی میں محمود غزنوی یہاں پہنچے۔ محمود کے ایک سپہ سالار خوشحال خان جنگ میں شہید ہوئے۔ پیر خوشحال کے خان کے نام سے ان کا مزار ہوڈی گرام میں ہے اور غازی بابا کے نام سے عوام میں مشہور ہیں۔ 16ویں صدی میں مغلوں نے اس وادی پر قبضے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ بابر بادشاہ کی ایک بیوی کا تعلق سوات سے تھا۔ مغلوں کے بعد علاقہ ہزارہ کے ایک صوفی بزرگ سید اکبر شاہ نے یہاں کا اقتدار سنبھال لیا اور سہدو شریف کو دارالحکومت بنایا۔ 1877 عیسوی میں ان کے انتقال کے بعد ان کے پوتے میاں گل عبد الودود نے برطانوی حکومت کی مدد سے اپنی حکمرانی کا اعلان کیا۔ ہائے 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 ہائے۔ انہیں والی سوات کا لقب دیا گیا۔ 1949 عیسوی میں وہ اپنے بیٹے میاں گل جہاں زیب کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ ان کے دور میں سوات نے بہت ترقی کی، سڑکیں بنائی گئیں، اسپتال تعمیر ہوئے، دریاؤں پر پل بنائے گئے، قانون کا نفاذ ہوا اور زرعی اصلاحات کے ذریعے زمینیں تقسیم کی گئیں۔ 1969 عیسوی میں ریاست سوات پاکستان میں ضم کر دی گئی اور اسے ضلع کا درجہ دیا گیا، جس کا صدر مقام انگورہ قرار پایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان معمولی ملک نہیں، یہ بھی ایک چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ریاستوں کو مجتمع کر کے ایک عظیم سلطنت اور ریاست بنائی گئی ہے اللہ کے کرم و حکم سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قدر کیجئے، اللہ خیر کرے، مسلمانی کی قدر کیجئے، کیونکہ مسلمانی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ مرزا غلام احمد غبی
کی قانون و شریعت کے لیے نہیں، اور نہ ہی یہ کہ دوبارہ کہ آبا و اجداد بت پرست تھے. تو میرے خیال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں پیدا ہوئے اور جب نبی مبعوث ہوئے تو اس وقت بت پرستی تھی. اب ان کے آبا و اجداد ان سے پہلے کے جو بت پرستی کرتے تھے، یہ کہا گیا کہ تمہارے آبا و اجداد اگر بت پرستی کرتے ہیں تو کیا تم بھی وہی جاہلانہ کام کرو گے علم آ جانے کے بعد بھی. منگورا سعد کا سب سے بارونق، مصروف، خوبصورت اور وسعت پذیر شہر ہے، جہاں ایک ایئرپورٹ، گولف کا میدان اور 2 بس اڈے ہیں. سیدو شریف سوات کا جدید ترین شہر ہے اور منگورا کے جنوب میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سیدو کے کنارے واقع ہے. یہاں والی سوات کا محل اور عجائب گھر واقع ہے. سوات کی بالائی وادی میں معلم جبہ کا اسکاؤٹنگ گراؤنڈ ہے. سیدو شریف سے 33 کلومیٹر پر خواص پلا ہے جو اہم کاروباری اور تجارتی مرکز ہے. ذرا آگے میاں دم ہے جو سیاحوں کے نزدیک سوات کا سب سے حسین مقام ہے، اور گرمیوں میں سوات سیاحوں کے لیے خشک ترین مقام ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ.